المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید کما ورد فی سورۃ البقرہ، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین یا رب العالمین۔ علوم القرآن کے گزشتہ درس میں ہم نے منظومۃ الزمزمی کے دوسرے ایک میں سے پہلی تین انواع کا مطالعہ مکمل کیا تھا۔ تو آج کے درس میں ہم انشاءاللہ تعالی اسی بحث سے متعلق ایک اور بحث کو سمجھیں گے انشاءاللہ تعالی، جس کا عنوان، چوتھی قسم کا عنوان ناظم رحمہ اللہ نے قائم فرمایا، قراءۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الواردۃ عنہ۔ فرماتے ہیں کہ اس نوع میں، اس قسم میں ہم ان قراءات کا تذکرہ کریں گے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد شدہ ہیں۔ اگر آپ اس عنوان پر غور و فکر کریں گے تو شاید یہاں پر ایک کنفیوژن پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر قرآن ہم تک پہنچا ہے تو وہ کیسے پہنچا ہے، قرآن کو ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ تو ہمارے پاس بلا شک و شبہ یہی ایک معاملہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے صحابہ نے اخذ کیا، اس کے بعد نسلاً بعد نسل امت کے جو قراء ہیں انہوں نے اس ذمہ داری کو سنبھالا۔ تو بنیادی طور پر ہمارے پاس قرآن کو پہنچانے کا جو بنیادی ذریعہ منبع ہے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ اب اگر ناظم یہاں فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول قرات، تو اس باب کو الگ سے قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ پہلا سوال یہی ہے کہ لماذا یذکر ھذا النوع، کہ اس نوع کا تذکرہ کیوں بیان کیا گیا؟ تو یہاں پہ ہمیں یاد رکھنا ہے قرآن مقدس کا جہاں تک تعلق ہے، اس کے منقول، اس کے نقل ہونے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو ہے جسے ہم کہتے ہیں النقل العام، دوسرا ہے النقل الخاص۔ النقل العام اور النقل الخاص۔ نقل العام سے کیا مراد ہے؟ نقل العام کو آپ سیدھے سمجھے کہ قرآن نازل ہو رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں صحابہ کو، یعنی صحابہ نے قرآن کو آپ سے اخذ کیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن کو کیسے پڑھنا ہے وہ اخذ کیا، اس کے بعد آگے پہنچایا۔ ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پر قرآن کی کوئی صورت نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوری صورت کو پڑھا، صحابہ کو پڑھایا اور صحابہ نے آگے پڑھایا۔ ٹھیک ہے؟ تو اس نقل العام کے حوالے سے جیسے ہم گزشتہ دروس میں پڑھ چکے ہیں، اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں تواتر کا پایا جانا ضروری ہے اس کو بطور قرآن قبول کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے؟ تو جب تواتر کے درجے تک روایات پہنچتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ قرآن، یہی قرآن ہے، اس کو ہم بطور قرآن قبول کرتے ہیں۔ اب دوسرا جو نقل کی دوسری قسم ہے جسے ہم کہتے ہیں النقل الخاص۔ النقل الخاص سے کیا مراد ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھا یا کسی خاص صحابی کو قرآن کی کسی خاص آیت کے بارے میں کوئی مزید وضاحت یا ہدایت دی، تو وہ بطور قرآن
ہم تک نہیں پہنچا بلکہ ہم کہتے ہیں کہ وہ ہم تک بطور حدیث پہنچا. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر ایک تو ہے کہ قرآن بطور قرآن, سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات, یہ میں آسانی کے لیے الفاظ استعمال کر رہا ہوں. ایک تو ہے قرآن ہم تک پہنچا, قرآن کی کوئی صورت جس کو ہم پڑھ رہے ہیں جو مصحف میں موجود ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ کسی صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پڑھنے کی کسی کیفیت کو دیکھا اور اس کو بیان کیا. ٹھیک ہے, کوئی صحابی یہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کو ایسے پڑھا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی منقول قرات ہے علی وجہ خاص. علی وجہ خاص سے کیا مراد ہے کہ وہاں پر صحابی جب بیان کر رہے ہیں وہ آپ کو قرآن نہیں پڑھا رہے ہیں اس وقت, وہ قرآن کے پڑھنے کی پڑھانے کی کوئی کیفیت کوئی حالت بیان کر رہے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو فرماتے ہیں ناظم رحمہ اللہ وَأَكَدَ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ کہ قائم کیا ہے امام حاکم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المستدرک میں. سب سے پہلی بات جو ہے, امام حاکم کون ہے؟ ہوا محمد بن عبداللہ بن حمدون بن نعیم بن الحکم الضبی النیسابوری ابو عبداللہ الشہیر بالحاکم النیسابوری. ٹھیک ہے, تو امام حاکم رحمہ اللہ نیسابور میں ان کی ولادت ہوئی, یعنی 321 ہجری میں, اور آپ کی وفات 405 ہجری میں نیسابور میں ہی ہوئی. ٹھیک ہے, آپ محدث تھے اور آپ کی جملہ تصانیف میں سے جو سب سے زیادہ مقبول اور معروف کتاب ہے وہ ہے المستدرک, المستدرک علی الصحیحین. ٹھیک ہے, تو فرماتے ہیں ناظم رحمہ اللہ کہ امام یعنی حاکم نے, اور امام حاکم کی تعدیل یا امام حاکم کا تعارف بیان کرتے ہوئے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں البدایہ والنہایہ میں وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالْحِفْظِ وَالْحَدِيثِ وَقَدْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الدِّينِ وَالْأَمَانَةِ وَالصِّيَانَةِ وَالضَّبْطِ وَالتَّجَرُّدِ وَالْوَرَعِ. تو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام حاکم رحمہ اللہ اہل علم میں ایک ممتاز درجہ رکھتے تھے. آپ حافظ تھے, آپ حدیث کو جاننے والے تھے, اور آپ کی دینداری مسلمہ تھی, آپ صاحب امانت, اور آپ کے کردار اور آپ کی پرہیزگاری امت میں معروف ہے. ٹھیک ہے, تو فرماتے ہیں وَأَكَدَ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ امام حاکم نے اپنی مستدرک میں قائم فرمایا ہے بابن لہا, ایک مستقل باب اس کے لیے. اس کے لیے مطلب القراءۃ الواردۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی یہ صرف امام حاکم نے ہی نہیں کیا ہے بلکہ اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں امام ترمذی یا امام ابو داود نے بھی کتاب التفسیر میں مختلف روایات کا تذکرہ کیا ہے, یا بقیہ محدثین نے بھی. اب امام حاکم رحمہ اللہ نے مستقل ایک باب الگ سے قائم فرمایا قراءۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الواردۃ عنہ. فرماتے ہیں حیث قرأ بملکی. اب اس کے بعد مثالیں بیان فرماتے ہیں کہ امام حاکم نے اپنی مستدرک میں ایک مستقل باب قائم فرمایا اور اس میں ان مثالوں کا تذکرہ کیا جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو پڑھنے کی بعض کیفیات کا تذکرہ کیا گیا ہے. اس کی ایک مثال کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا مالکی, حیث قرأ بمالکی. جب ہم حفص عن عاصم والی روایت جو ہم پڑھتے ہیں بر صغیر میں, تو ہم کیا پڑھتے ہیں مالکی یوم الدین. اب امام حاکم فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مالکی بھی پڑھنا منقول ہے. اب دیکھیں یہاں پر ایک کنفیوژن سے بچنا ضروری ہے. کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ جب ہم قرآن کو قبول کر رہے ہیں, بات سمجھ آ رہی ہے, قرآن کو ہم ان شرائط کے ساتھ پورا قبول کریں گے جن کا تذکرہ یعنی ہم نے پچھلے درس میں امام ابن جزری رحمہ اللہ کے شعر کے مطابق بیان فرمایا. اب مثال کے طور پر ایک طرف وہ النقل العام ہے, قرات جو مقبول امت میں چلی آ رہی ہیں, دوسری طرف کبھی کبھار کسی حدیث میں یا کسی روایت میں اس کے ساتھ تعارض پایا جائے. تو میں نے پچھلے درس میں بھی عرض کیا تھا, وہاں پر جب روایت متواتر ہوگی اسی کو ہم قبول کریں گے, اس کے جو باقی روایت کے جو احکامات ہیں اس کا تذکرہ آ چکا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر بنیادی بات سمجھنی ضروری ہے, نقل العام اور نقل الخاص کا فرق سمجھنا ضروری. اب دیکھیں اس روایت کی بنیاد پر اگر کوئی انسان یہ یعنی اعتراض کرے, دیکھیں امام حاکم نے تو
روایت بیان کی ہے کہ مالک یوم الدین، اس کے بغیر باقی طریقوں سے پڑھنا جائز نہیں ہے. ہم کہیں گے نہیں، آپ کی روایت جو ہے یہ صحیح ہے، لیکن ہم نے قرآن کو اس روایت کی بنیاد پر قبول نہیں کیا ہے. قرآن ہمارے پاس تواتر کے ساتھ جو قرأت پہنچی ہے ان کا معاملہ الگ ہے. اب اس روایت کے ذریعے سے یعنی باقی قرأت جو ہے اس کا ہمیں ایک ثبوت مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں امام حاکم رحمہ اللہ نے اپنی مستدرک میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا مالک یوم الدین الف کے بغیر، یعنی ہم جو پڑھتے ہیں مالکی اس میں الف کے بغیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا الف کے بغیر پڑھا. وہی قراءۃ ابی عمرو وابن عامر عبداللہ ابن عامر وحمزہ وابن کثیر والنافع وقرأ عاصم والقسائی. امام عاصم اور امام قسائی نے کیسے پڑھا؟ مالک یوم الدین. اور یہاں پر وکلاہما قراءتان صحیحتان ثابتتان، یہ دونوں قراءت مالکی ہے یا مالکی ہے، یہ صحیح اور ثابت شدہ قراءت ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں کذا الصراط، اسی طرح الصراط، امام حاکم نے دوسری مثال بیان کی ہے کہ الصراط کا معاملہ. تو فرماتے ہیں امام حاکم رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہدنا الصراط المستقیم کو صاد کے ساتھ پڑھا. ٹھیک ہے، وہی قراءۃ الجمہور ما عدا قنبلہ. فرماتے ہیں کہ جمہور قراء نے اسی صاد کے ساتھ ہی صراط کو پڑھا ہے سوائے امام قنبل کے، کیونکہ انہوں نے کس سے پڑھا؟ بالسین، اہدنا الصراط المستقیم، سین کے ذریعے سے. ٹھیک ہے، وخلف انہ قرأ بالزائی، اور امام خلف نے اس کو زا کے ساتھ پڑھا، اہدنا الصراط المستقیم. ٹھیک ہے، اب میں اس سے پہلے بھی جو یہ ہے سبع قرأت کا معاملہ جو ہے یا حروف سبع کا، اس وقت بھی میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں اور تنبیہاً دوبارہ یہاں بیان کرتا ہوں کہ جب انسان اپنے کسی علاقے میں جہاں پر وہ رہتا ہے وہاں پر قرآن پڑھتا ہے تو اسی قرأت کے ساتھ پڑھے جو قرأت وہاں پر لوگوں میں معروف ہے، کیونکہ دوسری صورت میں لوگوں میں انتشار پیدا ہونے کا امکان ہے. اسی لیے بغیر وجہ لوگوں میں بقیہ قرأت کو، جو قرأت لوگ نہیں جانتے ہو، کیونکہ اہل علم اور لوگوں کے درمیان فاصلہ پایا جاتا ہے، یعنی اہل علم کے درمیان اگر آپ پڑھیں گے وہاں مسئلہ نہیں ہے. اب اگر عوام میں آپ پڑھیں گے تو انتشار ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں. تو بہرحال یہاں پر امام خلف کے سے زا کے ذریعے سے بھی یعنی ثابت ہے اہدنا الصراط. اب یہاں پر فرماتے ہیں امام حاکم نے جو روایت بیان کی اس میں کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صاد کے ساتھ پڑھا. ٹھیک ہے، اسی طرح فرماتے ہیں رحنن، اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 283 میں فریحان مقبوضہ، یہ جو ہے حفص عاصم والی قرأت، تو اس میں کیا ہے؟ یہ ریحان مقبوضہ، فریحان مقبوضہ. ٹھیک ہے، اب یہاں پر جو یہ امام حاکم نے روایت بیان کی اس میں انہوں نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا فرحن مقبوضہ بلا الف، بلا الف. ٹھیک ہے، اب اگر آپ دیکھیں گے میں ایک سوال کے طور پر پیش کروں گا کہ رہن جو ہے، رہن اور ریحان، تو اس میں قرأت کی شرائط میں سے کون کون شرط پائی جاتی ہے؟ ہم نے کہا کہ 3 شرائط کا پایا جانا ضروری ہے. رہن، کیا یہ لفظ عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیا یہ لفظ رسم عثمانی کی مخالفت کرتا ہے؟ رسم عثمانی میں تو کیسے لکھا گیا ہے اس کو؟ وہاں پر ریحان لکھا گیا ہے، لیکن دیکھیے اس میں ہا کے اوپر الف، ہا کے اوپر الف جب لکھا گیا تو رہنن کو بھی پڑھا جا سکتا ہے اور ریحانن کو بھی پڑھا جا سکتا ہے. اس کے بعد اب سند کا مسئلہ آخری ہے. ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں امام حاکم رحمہ اللہ نے زید بن ثابت سے روایت بیان کی، انہوں نے اپنے والد سے
کہ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बिला अलिफ रुहनुम मकबूजा पढ़ा। वह किरात इब्न कसीर व अबी आमिर, और यही है अब्दुल्लाह इब्न कसीर और अबी आमिर की अबू आमिर की रिवायत। व करा अल बाकून रिहानुम बिकसर रा व फतहिल हा व इस्बातुल अलिफी बादहा। इसी तरह सूरतुल बकरा की आयत नंबर 259 जो हज़रत उज़ैर का वाक़ा बयान किया गया, वंजुर इलल इज़ामी कैफ़ नुनशिज़ुहा, फरमाते हैं कि खारिजा इब्न ज़ैद इब्न साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा वो बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत को पढ़ा, नुनशिज़ुहा वंजुर इलल इज़ामी कैफ़ नुनशिज़ुहा। और ये जो रिवायत है हिया किराअतु, ये ज़ा के साथ जो पढ़ना है, ये इमाम हमज़ा, इमाम किसाई, इमाम आसिम, अब्दुल्लाह इब्न आमिर की रिवायत है। और बाकी जो बचे तो उन्होंने पढ़ा इसको रा के साथ, वंजुर इलल इज़ामी कैफ़ नुनशिरुहा। अब अगर आप देखेंगे इसको भी, ये जो है नुनशिजुहा और नुनशिरुहा दोनों अल्फाज अरबी लुगत में मुस्तामल है। और अगर आप रा के ऊपर से नुक्ता हटाएं, रा के ऊपर से नुक्ता हटाएं तो उसको बतौर रा भी पढ़ सकते हैं और बतौर ज़ा भी पढ़ सकते हैं। इसीलिए रस्म उस्मानी में इसको पढ़े जाने का एहतिमाल मौजूद है। इसके बाद सनद का मामला, ठीक है। इसी तरह फरमाते हैं कज़ा का ला तजरी बिता या मुहरिरु, फरमाते हैं इसी तरह ला तजरी असल में क्या है, सूरतुल बकरा की आयत नंबर 48, वत्तकू ला तजजी सॉरी, फरमाते वत्तकू यौमन ला तजजी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया। फरमाते फ़ीमा रवाहु मिन तरीक़ि दाऊद इब्न मुस्लिम इब्न अब्बाद अल मक्की अन अबीही अन अब्दिल्लाह इब्न कसीर अल क़ारी अन मुजाहिद अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन उबई रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़रअहु वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया। ठीक है, तो फरमाते हैं कि या मुहरिरो, कि ऐ समझने वाले इसको समझो। तो ये दरअसल बुनियादी तौर पर नाज़िम रहीमुल्लाह हमें समझा रहे हैं कि जो इमाम हाकिम रहीमुल्लाह ने बाज़ उन मिसालों का तज़किरा फ़रमाया है जिनमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्फाज की मुख्तलिफ़ अदायगी की कैफ़ियत को नकल किया है। तो फ़िलहाल हमने देखा एक तो मलिकी का जो मामला है इसका तज़किरा आया। इसी तरह सिरात के हवाले से हमने देखा कि सीन, स्वाद और ज़ा के ज़रिए पढ़ा गया, रुहनुन में अलिफ़ के ज़रिए और अलिफ़ को छोड़कर रेहानुन और रुहनुन, और नुन शिज़ु में ज़ा और रा के ज़रिए नुन शिज़ु और नुन शिरु। तो फरमाते हैं नाज़िम रहीमुल्लाह ये बाज़ मिसाल। इसके बाद मज़ीद कुछ मिसालों का नाज़िम रहीमुल्लाह ने तज़किरा किया है। ऐज़न बिफ़त्हिया अन यगुल्ला, ये मा काना लिनबीय्यिन अन यगुल्ला उसकी तरफ इशारा है, इसकी तरफ मैं इंशाअल्लाह आऊँगा। और इसी तरह बाज़ और मिसालों का नाज़िम रहीमुल्लाह ने तज़किरा किया है। उन सभी मिसालों और इस बहस से मुताल्लिक़ बाकी मतन को हम इंशाअल्लाह अगले दर्स में देखेंगे। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु ताला आलम व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व सल्लम व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। المنار 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 المنار